بھارت میں کسانوں کی احتجاجی تحریک اس وقت ایک انقلابی تحریک میں داخل ہو چکی ہے۔ کسانوں نے 26 جنوری کو بھارتی یوم جمہوریہ کے موقع پر نئی دہلی میں داخلے اور ٹریکٹر ریلی کا الٹیمیٹم دیا تھا، جس کے نتیجے میں آج کسانوں نے لال قلعہ پر قبضہ کر لیا ہے۔ دیکھنے میں کسانوں کی یہ تحریک مودی کی جانب سے زرعی قوانین کے رد عمل میں ہے، جس کی وجہ سے ملٹی نیشنل کمپنیوں کو نہ صرف تمام زرعی پیداوار کو خریدنے کا اختیار مل جائے گا، بلکہ انہیں یہ اختیار بھی مل جائے گا کہ وہ کسانوں کو یہ املا کروا سکیں کہ انہیں کون سی فصل اگانے کی اجازت ہوگی اور کون سی نہیں۔ سب سے اہم ترین بات یہ ہے کہ بھارت میں جینیاتی تبدیل شدہ بیجوں کی فروخت کی باقاعدہ اجازت دی گئی، جس کی وجہ سے بھارتی زراعت عملی طور پر مونسینٹو جیسی کمپنیوں کے ہاتھ میں آ گئی ہے۔ اب بھارتی کسان زرعی ادویات کے ساتھ ساتھ بیج خریدنے کے لیے بھی بھاری سود پر قرضے لینے پر مجبور ہے۔ ایک بار فصل خراب ہونے کے بعد ان کسانوں کے پاس خودکشی کرنے کے علاوہ اور کوئی چارہ باقی نہیں رہتا۔ مودی کے منظور کردہ قوانین نے کسانوں کی غلامی کے تابوت میں آخری کیل ٹھونک دی ہے۔ یہ سب باتیں اپنی جگہ درست ہیں، جن کے نتیجے میں عوام میں اشتعال پایا جاتا ہے، مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ صورتحال تو پورے بھارت میں ہے، پھر کسانوں کا یہ احتجاج صرف ان علاقوں میں کیوں ہے جہاں پر سکھ اکثریت میں موجود ہیں، یعنی پنجاب، ہریانہ اور مغربی اتر پردیش۔ یوں تو احتجاج بھارت کے دیگر علاقوں میں بھی کیا گیا ہے، مگر وہاں احتجاج کی وہ صورت نہیں ہے جو سکھوں کے اکثریت والے علاقوں میں ہے۔ ایک بات اور غور کرنے کی ہے، وہ یہ کہ نہ صرف بھارت میں موجود سکھ متحرک ہیں، بلکہ دنیا بھر میں جہاں بھی سکھ موجود ہیں وہ متحرک ہو چکے ہیں۔ یورپ اور کینیڈا میں موجود سکھوں نے تو وہاں کی حکومتوں کے ذریعے بھی بھارتی حکومت پر دباؤ ڈالا ہے۔ اس سارے ماحول میں اہم ترین سوال یہ ہے کہ ایسا کیا ہے کہ صرف سکھ ہی متحرک ہیں اور بھارت کے دوسرے کسان ٹک ٹک دیدم کی تصویر بنے بیٹھے ہیں۔ یہ سکھ نہ صرف متحرک ہیں، بلکہ انہوں نے بھارتی دارالحکومت کا پچھلے 2 ماہ سے محاصرہ کر رکھا تھا، اور اب تو صورتحال یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ آج لال قلعہ پر قبضہ کر لیا گیا ہے۔ اور اس سے بھی اہم ترین سوال یہ کہ کیا ان مظاہرین کا مقصد صرف اور صرف زرعی قوانین کی واپسی ہے؟ اس سوال کا جواب بوجھنے سے پہلے نیو ورلڈ آرڈر کا بلو پرنٹ دیکھتے ہیں۔ نیو ورلڈ آرڈر کا مطلب ہے دنیا پر صرف اور صرف ایک طاقت کی حکومت، فرد پر مکمل ریاستی کنٹرول، ایک ایسی کلیاتی طرز حکومت جس میں فرد کی مرضی اور شخصی آزادی نام کی اور کوئی چیز موجود نہ ہو۔ اور اس کا مظاہرہ ہم چین میں دیکھ سکتے ہیں، جہاں پر ریاست ہی ہر چیز طے کرنے کی مختار تھی۔ ریاست کا حکم تھا کہ مرد و زن ایک ہی لباس پہنیں گے، سو یہی ہوا۔ ریاست کا حکم تھا کہ ہر خاندان میں صرف ایک ہی بچے کی پیدائش کی آزادی ہوگی، تو یہی ہوا۔ اس کے لیے منصوبہ بنایا گیا ہے کہ پہلے دنیا کے سارے ممالک کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا جائے اور پھر انہیں 10 بڑے انتظامی یونٹوں میں بانٹ دیا جائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف بھارت ہی نہیں، بلکہ چین، امریکہ اور روس جیسے بڑے ممالک کو بھی کئی ٹکڑوں میں تقسیم کیا جانا چاہیے۔ کسی بھی ملک کی تقسیم کے لیے پرانے زمانے میں اس پر بیرونی حملہ آور حملہ کرتے تھے، جس کے نتیجے میں نئی جغرافیائی حد بندیاں وجود میں آتی تھیں، لیکن جدید دور میں یہ طریقہ زیادہ کامیاب نہیں ہے۔ بیرونی حملے کی صورت میں ایک مشترکہ دشمن سامنے آتا ہے، جس سے مقابلے کے لیے قوم اختلافات کو پس پشت ڈال کر متحد ہو جاتی ہے، اور یوں کسی بھی ملک کو توڑنا زیادہ مشکل کام بن جاتا ہے۔ اس کے مقابلے میں گروہی اختلافات اور مفادات کی جنگ کسی بھی ملک کو توڑنے میں انتہائی کارآمد ثابت ہوتی ہے۔ جنگ میں چاہے جو بھی فاتح ہو یا مفتوح، نقصان ہمیشہ دونوں جانبی ہوتا ہے، تاہم ملک کے اندر بغاوت کروانے کی صورت میں سازش کرنے والی قوت کا نقصان محدود ہوتا ہے اور نتائج حسب منشا۔ یہ ایک طرح کی سرمایہ کاری ہوتی ہے بس۔ اسی تصور کے تحت عرب ممالک میں پہلے سے ہی کام شروع کر دیا گیا ہے، اور اب وہاں پر شکست و ریخت کے آثار واضح ہیں۔ بھارت میں بھی پہلے سے کئی تحریکیں کام کر رہی ہیں، مگر یہ اب تک اس لیے کامیاب نہیں ہو سکی ہیں کہ ابھی تک متحد بھارت کی ضرورت تھی۔ چنانچہ اب
نیو ورلڈ آرڈر کے نفاذ کا طے کردہ وقت قریب آتا جا رہا ہے اور اس لیے اب کسی بھی بڑے ملک کی ضرورت ختم ہوتی جا رہی ہے۔ تسبیح کے دھاگے کے ٹوٹنے کی دیر ہے، سارے ہی دانے الگ الگ پڑے دکھائی دیں گے۔ دھاگے کے ٹوٹنے کا آغاز خالصتان سے کرنا انتہائی قدرتی عمل ہوگا۔ بھارت میں کسانوں کی موجودہ تحریک پر غور کریں۔ نیو ورلڈ آرڈر کے تحت چلنے والی ہر تحریک کا ایک کلر کوڈ ہوتا ہے۔ بھارتی کسانوں کی تحریک کا بھی کلر کوڈ ہے اور وہ سبز ہے۔ بھارتی کسان تحریک کے حق میں لندن اور دیگر شہروں میں ہونے والے مظاہروں کو دیکھیں، ان میں بھی سبز رنگ کا اہتمام بالتزام رکھا گیا تھا۔ بھارتی کسانوں کی تحریک کو منظم کرنے والوں کو دیکھیں۔ جارج سوروز کی اوپن سوسائٹی فاؤنڈیشن کے ساتھ ان کے روابط کوئی ڈھکے چھپے نہیں ہیں، بلکہ ان میں سے کئی تو اوپن سوسائٹی فاؤنڈیشن کے ایڈوائزری بورڈ میں شامل ہیں۔ ایک شیطانی عالمگیر حکومت کے قیام کے لیے ممالک میں حکومتوں کی تبدیلی اور بغاوت کی صورتحال پیدا کرنے کا ٹاسک اوپن سوسائٹی فاؤنڈیشن کو ہی دیا گیا ہے۔ کسانوں کی تحریک کے اخراجات کا اندازہ لگائیں اور دیکھیں کہ کس طرح سے یہ سارے انتظامات دریا دلی کے ساتھ پورے کیے جا رہے ہیں۔ اس تحریک کے انتظامات کا اسی سے اندازہ لگائیں کہ جب جماعت اسلامی اپنا سالانہ اجتماع کرتی ہے تو اس کے لیے 6 ماہ قبل سے سارے وسائل جمع کرنا شروع کر دیتی ہے، تب کہیں جا کر سالانہ اجتماع وقوع پذیر ہو پاتا ہے۔ کسانوں کی تحریک میں تو اس سے کئی گنا زیادہ لوگ جمع ہیں۔ ان کے سبز اور کاہی رنگ کے ایک جیسے خیمے، ان کی ایک رنگ کی چادریں، پگڑیاں، کھانا پینا وغیرہ، اس سب کا کب سے انتظام کیا گیا ہوگا؟ اگر اسی پر تحقیق کر لی جائے تو پتہ چل جائے گا کہ زرعی قوانین کو برسر عام لانے سے قبل ہی اس تحریک پر کام شروع کر دیا گیا تھا۔ اب روز ایک فرشتہ صورت سے کسی مغربی ملک سے اندھا دھند پیسہ لے کر پہنچتا ہے اور قوم کی خدمت میں لگ جاتا ہے۔ حیرت انگیز طور پر بے دریغ دولت لٹانے کے باوجود اس کی اپنی دولت میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی۔ بھارت میں نافذ کردہ زرعی قوانین کلیاتی ریاست کے اصولوں کے عین مطابق ہیں کہ نہ تو کسان کو یہ آزادی ہے کہ وہ اپنی مرضی کی فصل اگا سکے اور نہ ہی اسے یہ آزادی ہے کہ وہ اپنی مرضی کی قیمت وصول کر سکے۔ یہ سب کارپوریشنیں طے کریں گی، جن کے مالک نیو ورلڈ آرڈر کو نافذ کرنے کی سازشیں کرنے والے افراد ہیں۔ یوں تو بھارت میں نہ تو خالصتان کی تحریک نہیں ہے اور نہ ہی اس کے شمالی علاقوں میں علیحدگی کی شورش ہیں، مگر اب کی مرتبہ ان کا رنگ اور ہی ہے۔ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ معاملہ صرف بھارت تک محدود نہیں رہے گا۔ اس طرح کی وبا پاکستان میں بھی لائی جائے گی۔ احساس محرومی ایک ایسا فتنہ ہے جو عوامی جڑوں میں بآسانی سرایت کر جاتا ہے۔ مشرقی پاکستان میں بھی احساس محرومی کے فتنے نے ہی کام دکھایا تھا۔ کراچی اور حیدرآباد میں بھی احساس محرومی کے فتنے کی وجہ سے یہ علاقے لہو لنگ رہے۔ پاکستان بالخصوص سندھ اور بلوچستان میں یہ زہر بہت تیزی کے ساتھ انڈیلا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام مصیبتوں سے ہمارے پیارے وطن کی حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم۔